الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام تر احادیث پہ مشتمل ہے، اور اس کتاب کے مؤلف نے کتاب کو کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ٹوٹل مقاصد 10 ہیں، ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں۔ ان کتب میں سے 7ویں کتاب وہ ہے جس کا تعلق نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز کسوف اور نماز استسقاء سے ہے۔ اس 7ویں کتاب میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل نماز جمعہ کے بارے میں، اور یہ فصل ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج آغاز کریں گے الفصل الثانی کا، اور یہ ہے صلاۃ العیدین، نماز عیدین کے بارے میں۔ عیدین کا مطلب ہوتا ہے 2 عیدیں، عید ایک عید اور عیدین 2 عیدیں، دونوں عیدوں کی نماز کے بارے میں۔ اور 2 عیدوں سے مراد کون کون سی عیدیں ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باب، یہ پہلا باب ہے صلاۃ العید قبل الخطبہ، کہ خطبہ سے پہلے نماز عید، یعنی کہ اس باب میں وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن سے پتہ چلے گا کہ نماز عید کا معاملہ نماز جمعہ سے مختلف ہے۔ نماز جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے، لیکن عیدین کے موقع پہ پہلے نماز ہوگی، بعد میں خطبہ ہوگا۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جناب ابوبکر کے بعد، جناب عمر کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جن حالات کی وجہ سے کچھ حکمرانوں نے، کچھ خلفاء نے، کچھ گورنروں نے نماز عید میں نماز جمعہ والا انداز اختیار کیا، پہلے خطبہ بعد میں عید۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ نماز عید کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ نماز عید کے موقع پہ خطبہ سننا واجب نہیں ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے خطبہ بعد میں ہے، تو بہت سے لوگ نماز پڑھ کر چلے جایا کرتے تھے، خطبہ سننے کے لیے بیٹھا نہیں کرتے تھے۔ تو پھر کئی حکمرانوں نے، کئی خلفاء نے، کئی گورنروں نے خطبہ پہلے کر دیا اور نماز بعد میں پڑھاتے تھے۔ تو ائمہ حدیث نے وضاحت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پہ حدیث نمبر 559 ہے، 559 قاف۔ اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ علی بن عمر قال، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یصلون العیدین، یہ سب کتنے ہو گئے؟ 3۔ یہ سب عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے خطبہ سے پہلے، یعنی کہ نماز پہلے پڑھی جاتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ یہ ہے سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہی وہ طریقہ ہے جسے اختیار کیا ہے جناب ابو بکر نے بھی اور جناب عمر نے بھی۔ اور اسی طریقے پہ ہی کاربند رہنا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں تقریباً ہر جگہ پہ یہی ترتیب ہے جو ترتیب اختیار کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 560 قاف۔ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر بن عبداللہ قال، جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے،
فصلا تو آپ نے کیا کیا؟ نماز پڑھائی. فبدأ بالصلاۃ تو آپ نے آغاز پھر کس سے کیا ہے؟ نماز سے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پہ، عید الفطر کے دن آپ کھڑے ہوئے، فصلا تو آپ نے نماز پڑھائی. فبدأ بالصلاۃ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ آپ نے آغاز کس سے کیا ہے؟ نماز سے، خطبے سے آغاز نہیں کیا. ثم خطبہ پھر کیا کیا؟ پھر خطبہ دیا. تو آپ نے آغاز نماز سے کیا، پھر آپ نے خطبہ دیا. خطبہ آپ کا بعد میں تھا، نماز پہلے تھی. فلما فرغا جب آپ فارغ ہوئے کس چیز سے؟ ہاں، خطبہ سے فارغ ہوئے. نازلا تو آپ نیچے اترے. کہاں سے نیچے اترے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید کے موقع پہ ممبر پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. عید کا خطبہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر نہیں دیا کرتے تھے. تو پھر کیا مطلب ہے کہ آپ نیچے اترے؟ لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی تھوڑی سی اونچی جگہ ہوگی جس کے اوپر آپ کھڑے ہو جاتے ہوں گے. قدرے اونچی جگہ ہوگی، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو جاتے ہوں گے. تو آپ اس جگہ سے نیچے اترے. فأتى النساء تو آپ عورتوں کے پاس آئے. اس سے یہ پتا چلا کہ عید گاہ میں بندوبست اس انداز سے کیا گیا تھا کہ مرد الگ ہیں اور عورتیں الگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اختلاط نہیں ہے، مرد الگ عورتیں الگ. اب دیکھیے، اب آپ عورتوں کی جانب آئے ہیں خطبہ دینے کے بعد. فذکرہن تو آپ نے ان کو نصیحت کی. کن کو؟ عورتوں کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی عورتوں کو الگ سے نصیحت کی جائے گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھ روایات میں وضاحت آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو الگ سے خطبہ کیوں دیا؟ کیونکہ جب آپ نے بنیادی خطبہ دیا تھا تب آپ کی آواز عورتوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی. آپ کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچ رہی تھی. اس لیے آپ نے خطبے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد عورتوں کا رخ کیا تاکہ ان کو بھی وعظ و نصیحت کی جائے. اس سے پتا چلا کہ عورتوں کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، انہیں دینی شعور دینے کا بندوبست کرنا چاہیے. آج ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم عورتوں کو دنیاوی تعلیم میں اتنا آگے لے جا رہے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ عورتیں 35 سال تک تعلیم لے رہی ہیں، شادی کا نام نہیں لیتی. کیا کرنا ہے جی؟ اعلیٰ تعلیم لے رہی ہیں. اور دینی تعلیم کی باری آتی ہے تو انہیں اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں قرآن کے احکام و مسائل کا علم نہیں ہے. تو کیا ایسی عورت جس کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کے مرحلے تک پہنچ رہی ہے، اعلیٰ سائنسدان بننا چاہتی ہے اور بڑے بڑے لمبے چوڑے خواب دیکھ رہی ہے، مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر ترقی کرنا چاہتی ہے، کیا اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جس اللہ نے تمہیں اتنی ذہانت دی تھی اس اللہ کے بارے میں تم نے معلومات کیوں نہیں لی؟ اس اللہ کے دین کو کیوں نہیں سیکھا؟ اس کی شریعت کو کیوں نہیں سیکھا؟ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہاں پہ دیکھیے آپ نے عورتوں کا اہتمام کیا ہے. فذکرہن آپ نے انہیں واعظ و نصیحت کی. وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بلال جب کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے بلال کے ہاتھ پہ. عورتوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ٹیک کہاں لگائی ہوئی تھی؟ بلال کے ہاتھ پہ. وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ اور بلال اپنے کپڑے کو پھیلائے ہوئے تھے، کشادہ کیے ہوئے تھے. کیوں؟ تاکہ عورتیں اس میں اپنا صدقہ خیرات ڈال سکیں، اپنا چندہ وغیرہ اس میں جمع کروا سکیں. یلقی فیہ النساء اس میں عورتیں ڈال رہی تھی، کس میں؟ بلال کے کپڑے میں. یلقی فیہ النساء اس میں عورتیں ڈال رہی تھیں الصدقہ، صدقہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ عورتوں کو خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں نے جہنم میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ عورتیں اس میں سب سے بڑھ کر ہیں، یعنی کہ مردوں سے زیادہ ہے. تو آپ نے عورتوں سے کہا کہ اس لیے تم صدقہ خیرات کا اہتمام کرو. تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول
عورتیں جہنم میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تم خاوند کی ناشکری کرتی ہو اور لان تان کرتی ہو۔ خاوند کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رہائش دے، اس کے کھانے پینے کا ذمہ دار وہ ہے، اس کے علاج وغیرہ کا ذمہ دار وہ ہے۔ اور عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ گھر میں رہے، سکون سے بیٹھی رہے، اس کو باہر جا کر دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے سردی میں صبح صبح باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گرمی کے وقت میں دھوپ میں چلنے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں پنکھے کے نیچے بیٹھے، اے سی کے نیچے بیٹھے، ہیٹر کے سامنے بیٹھے، باہر جا کے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے کام مرد کے ذمے ہیں، وہ لڑے جھگڑے جو مردی کرے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کھانا فراہم کرے اپنی وائف کو، اپنے بچوں۔ اب ایسا مرد جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، اب عورت کو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ پیار و محبت سے گفتگو کرنی چاہیے، اسے جزاک اللہ کہنا چاہیے، آتے ہی کہنا چاہیے کہ آپ ہماری خاطر کتنا تھکتے ہیں، ہماری خاطر آپ کس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں، ہماری وجہ سے آپ کو لوگوں سے لڑنا جھگڑنا پڑتا ہے، ہماری وجہ سے آپ کو گرمی میں باہر نکلنا پڑتا ہے، سردی میں ایسے الفاظ کہے جائیں، خاوند خوش ہو جائے۔ لیکن عام طور پہ عورتیں ایسا نہیں کرتی، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ ساری زندگی خاوند عورت کے مطالبے پورے کرتا ہے، روزانہ کھانا فراہم کرتا ہے، لباس لے کر دیتا ہے، عورت ننگی نہیں رہتی۔ لیکن اگر کبھی عورت کی خواہش کے مطابق نیا لباس لے کر نہ دیا جائے، کسی شادی کے لیے لباس لے کر نہ دیا جائے، سادہ کھانے کے علاوہ کوئی مزید چیز لے کر نہ دی جائے، تو پھر خاوند سے کیا کہے گی؟ تیرے گھر میں کبھی میں نے خیر نہیں دیکھی۔ اس کی ساری محنت پہ پانی پھیر دے گی۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ یہ عورتیں خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور لان تان کرتی ہیں، جس سے لڑائی ہو جائے اس پہ لانتے بھیجنا، اسے تانے دینا، تمہارا ماضی یہ ہے، تم نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، تمہارا باپ ایسے تھا، تمہاری ماں ایسے تھی۔ یہ کام جو ہے وہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا تم کیا کرو؟ صدقہ خیرات کرو۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ نمبر 1 کہ عید الفطر کے موقع پہ نماز عید آپ نے ادا کی، تو نماز عید پہلے خطبہ بعد میں، اور پھر عورتوں کو تبلیغ کرنے کا آپ نے اہتمام کیا۔ تو آج بھی اگر کسی جگہ سپیکر موجود نہیں ہے، عورتوں تک آواز پہنچ نہیں پا رہی، تو خطیب کو چاہیے کہ عورتوں کو الگ سے تبلیغ کرے۔ اور آپ عورتوں کے پاس گئے ہیں جناب بلال کے ساتھ، اور عورتوں کو صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس سے پتا چلا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ اور نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اگر تمہارے پاس کچھ زیادہ مال نہیں ہے تو آدھی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ امام کسی کام کے لیے صدقہ خیرات جمع کر سکتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب لا اذان ولا اقامت فی العید، نماز عید کے موقع پہ نہ اذان ہوگی اور نہ اقامت ہوگی۔ حدیث نمبر 561 اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن جابر بن سمورہ، جناب جابر بن سمورہ السوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عیدین ادا کی، یعنی کہ میں نے آپ کے ساتھ نماز عید الفطر بھی ادا کی ہے اور نماز عید الاضحیٰ بھی ادا کی ہے۔ کتنی بار بھائی؟ کہتے ہیں غیر مرۃ ولا مرتین، نہ ایک مرتبہ اور نہ 2 مرتبہ، یعنی کہ کئی مرتبہ، بہت بار میں نے آپ کے ساتھ نماز عید ادا کی ہے۔
کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نماز عیدین ادا کی، غیر مرتين، ایک مرتبہ نہیں، ولا مرتين، اور نہ ہی دو مرتبہ، بغیر اذان ولا اقامہ، بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے موقع پہ اقامت نہیں کہی اور اذان، یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، اپنی بہنوں اور بھائیوں سے چاہوں گا ان پہ توجہ کریں۔ آپ نے نماز عید ادا کی، اذان نہیں کہی، اقامت نہیں کہی، لیکن کیا آپ نے اذان دینے سے روکا؟ نہیں۔ کیا آپ نے نماز عید کی اقامت کہنے سے روکا؟ نہیں، لیکن آپ نے اقامت نہیں کہی، آپ نے اذان نہیں کہی۔ آج اگر میں نماز عید پڑھانے سے پہلے اذان کہلوا دوں اور اقامت کہلوا دوں تو آپ لوگوں کا موقف کیا ہوگا؟ آپ نے کہنا ہے کہ بھائی آپ نیا کام کر رہی ہیں، آپ بدعت کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ میں کہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب اس سے روکا ہے؟ آپ نے کہنا ہے روکا تو نہیں ہے لیکن آپ نے کام نہیں کیا۔ میں کہوں گا کام کیا تو نہیں، روکا بھی تو نہیں۔ تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے عبادت کے معاملے میں اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ نے روکا نہیں، بلکہ اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا نہیں۔ جو کام آپ نے نہیں کیا وہ ہم کریں گے تو دین میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو اگر اردو سپیکنگ ممالک میں اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اور میں کہوں کہ یہ کام غلط ہے، بدعت ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کب روکا ہے؟ بھئی ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام نے اذان سے پہلے درود پڑھنے سے روکا نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی میں جب بھی اذان ہوئی کس سے شروع ہوئی؟ اللہ اکبر سے۔ نہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھا گیا، نہ اعوذ باللہ پڑھی گئی، نہ بسم اللہ پڑھی گئی، نہ الحمدللہ کہا گیا۔ تو ان کاموں میں سے کوئی بھی ہم کام کریں گے تو وہ بدعت کہلائے گا۔ ایسے ہی اذان میں اگر کوئی کہے کہ علی ولی اللہ، کہ علی رضی اللہ تعالی اللہ کے ولی ہیں، یا وصی کے لفظ استعمال کرے، جناب علی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصی ہیں، ان کے وصیت کی گئی تھی کہ ان کو نبی علیہ السلام کے بعد حکمران بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے، ایسے الفاظ اذان میں کہیں گے تو ہم کہیں گے یہ دین میں کیا ہے؟ اضافہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے رہے اور قرآن بھی آپ کے زمانے میں موجود تھا، کھانا بھی موجود تھا، تو کیا آپ یا صحابہ کرام نے کسی میت کی فوتگی کے بعد تیجے کا اہتمام کیا؟ 7ویں کا، 10ویں کا، 40ویں کا، برسی کا، عرس کا، یہ سارے کام نہیں۔ اس لیے یہ کام آج کیا ہے؟ بدعت ہیں، غلط ہیں، درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش، یوم ولادت، عید میلاد النبی کیا آپ کے زمانے میں منایا گیا؟ نہیں۔ اب اگر کوئی مناتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ دین میں اضافہ ہے، یہ نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کوئی پوچھے دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے دلیل یہ ہے کہ یہ جیسے جناب جابر بن سمرہ نے کہا ہے، دلیل یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں یہ دن آیا، بار بار آیا، جناب صدیق کے زمانے میں یہ دن آیا، بار بار آیا، جناب عمر کے زمانے میں، جناب عثمان، جناب علی، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ دن آیا، بار بار آیا، لیکن انہوں نے اس کو یوم تہوار کے طور پہ، جشن کے طور پہ، عید کے طور پہ نہیں منایا۔ تو یہ بڑے سنہری الفاظ ہیں، ان کو آپ نوٹ کریں۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب لا صلاۃ قبل العید ولا بعدها، نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوگی، ولا بعدها، اور نہ اس کے بعد کوئی نماز۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔
کہ نماز عبادت ہے، میرا ذہن کیا کہتا ہے، میری ناقص عقل کہتی ہے بھی نماز کے اوپر کیا پابندی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز عید سے پہلے نماز پڑھنے سے نہیں روکا، میرا دل چاہتا ہے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے جی؟ نماز عید کے بعد جب آپ نے نماز پڑھنے سے نہیں روکا تو میں پڑھ لوں تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ یہی ہے کہ آپ نے یہ نیکی نہیں کی اس موقع پہ، اگر کوئی اس موقع پہ کرے گا تو وہ دین میں اضافہ کہلائے گا اور اس کو بدعت قرار دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 562 562 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم يصلی قبلها ولا بعدها۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن نماز پڑھائی رکعتین، 2 رکعتیں۔ اس لیے بھی پتہ چل گیا کہ نماز عید کتنی ہے؟ 2 رکعتیں، 4 رکعتیں نہیں ہیں۔ لم یصلی قبلها، آپ نے اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی، ولا بعدها، اور نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ اب اگر کوئی کہے جناب نماز ہی تو ہے، ہم نماز عید 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، کون سا اللہ کے رسول نے روکا 4 پڑھنے سے؟ 6 پڑھ لیتے ہیں، تو فتویٰ کیا ہوگا میری طرف سے اور باقی علماء کرام کی طرف سے کہ بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے نماز عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، بعد میں بھی نہیں پڑھی۔ البتہ اگر نماز عید ادا کی جا رہی ہے مسجد میں اور آپ آئے ہیں نماز فجر کے بعد، تب آپ پڑھیں گے کون سی نماز؟ تحیت المسجد، مسجد کے لیے 2 رکعتیں۔ ان کا عام روٹین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مسجد میں بیٹھنے سے تعلق ہے، مسجد کے آداب سے تعلق ہے کہ مسجد میں آئیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کریں۔ لیکن اس کے بعد مزید اگر کوئی 2 رکعتیں ادا کرنا چاہے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں 4 نفل پڑھ لوں، 6 نفل پڑھ لوں، ہم کہیں گے آپ کا یہ عمل درست نہیں۔ ثم اتى النساء، پھر آپ آئے عورتوں کے پاس، ومعه بلال، جب کہ آپ کے ساتھ کون تھے؟ بلال تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فامرهن بالصدقات، تو آپ نے ان کو حکم دیا کس چیز کا؟ صدقہ خیرات کا۔ کن کو؟ عورتوں کو۔ فجعل یلقین، تو وہ ڈالنے لگیں، کیا ڈالنے لگیں؟ صدقہ خیرات۔ کس میں ڈالنے لگیں؟ بلال کے کپڑے میں رضی اللہ تعالیٰ۔ فجعلن یلقین، تو وہ ڈالنے لگیں۔ تلقی المرأة خرصها وسخابها، عورت ڈالتی خرصها اپنی بالی، اپنی بالیاں، وسخابها اور اپنے ہار۔ سخاب ان ہاروں کو کہتے ہیں جو کستوری سے بنے ہوئے ہوں یا اور کسی خوشبودار چیز سے بنے ہوئے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخاب کہتے ہیں۔ تو سخاب ایسے ہاروں کو کہا جاتا ہے، لونگ وغیرہ سے بنے ہوئے خوشبودار قسم کے ہار۔ تو عورتیں جو تھیں وہ بلال کے کپڑے میں کیا ڈال رہی تھی؟ خرصہ، اپنی بالیاں، و سخاب، اور اپنے ہار۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عید کے موقع پہ چندہ جمع کرنا یہ ٹھیک ہے اور لوگوں کو بھی دینا چاہیے۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ کیا کوئی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اپنی چیز صدقہ خیرات کر سکتی ہے، مسجد کو دے سکتی ہے، مدرسے کو دے سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ دے سکتی ہے، کیونکہ ان عورتوں کو تبلیغ کی گئی۔ اب ان کو پہلے سے تو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ صدقہ کا معاملہ ہوگا، تبلیغ کی گئی تو انہوں نے ادھر ہی بالیاں اتار کے دے دیں، اپنے خامدوں سے رابطے نہیں کیے۔ تو اس سے پتا چلا کہ کوئی بھی عورت اپنا صدقہ، اپنی چیزیں، خامن کی چیزیں نہیں، اپنی چیزیں خامن سے پوچھے بغیر صدقہ خیرات کر سکتی ہے۔ لیکن اگر خطرہ ہو کہ خامن اس کو مسئلہ بنا لے گا، گھر میں فتنہ پیدا ہوگا، تو بہتر ہے کہ اس سے پوچھ لے، اس سے اجازت لے لے۔ باب نمبر 4، باب
ما یقرأ فی صلاۃ العیدین، کس کی تلاوت کی جائے گی نماز عید میں؟ ہم اس سے پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں، حدیث نمبر اللہ آپ کا بھلا کرے 554 اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون سے تھے؟ نعمان بن بشیر۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کے موقع پہ تلاوت کیا کرتے تھے کس چیز کی؟ سورہ سبح اسم ربک الاعلی کی اور سورہ غاشیہ کی، یعنی کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آپ پڑھتے تھے سورہ اعلی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے؟ سورہ غاشیہ۔ تو ایک طریقہ آپ کا یہ تھا، اور یہ گزر چکا ہے پہلے، کہ عیدین کی نماز میں امام صاحب پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں؟ سورہ اعلی، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں؟ سورہ غاشیہ۔ اب دوسرا طریقہ اب آ رہا ہے، حدیث نمبر 563 میم۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ اس حدیث کو امام مسلم۔ عن ابی واقد اللیثی، جناب ابو واقد اللیثی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سألنی عمر بن الخطاب، مجھ سے سوال کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، عما قرأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم العید، اس کے بارے میں جس کی تلاوت کی تھی اللہ کے رسول نے عید کے دن۔ ان کے ابو واقد لیثی سے جناب عمر فاروق پوچھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز عید میں کون سی صورتوں کی، کون سی آیتوں کی تلاوت کی؟ عمر فاروق افضل ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ابو واقد لیثی سے، جو جناب عمر کے مقابلے کے نہیں ہیں۔ اس سے پتا چلا دین کا علم لیتے ہوئے کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں جو فضیلت کے لحاظ سے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، یا عمر کے لحاظ سے، یا عہدے کے لحاظ سے آپ سے نیچے ہے، اور ہو سکتا ہے علم کے لحاظ سے بھی آپ سے نیچے ہو، لیکن آپ کو علم کی 100 چیزوں کا، آپ کو علم کی 90 چیزوں کا پتا ہے، 10 کا نہیں پتا، اور کوئی ایسا ہے جس کو 10 کا پتا ہے 90 کا نہیں پتا۔ تو یہ جو 10 چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ دوسرے لوگوں سے سوال کریں گے، اور سوال پھر کیا ہوگا؟ سوال عمر فاروق نے یہ نہیں کیا ابو واقد لیثی آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے کہ میں کس چیز کی تلاوت کروں، یہ کہا مجھے بتائیں اللہ کے رسول کس چیز کی تلاوت کرتے تھے۔ تو عبادت کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنائیے، آپ کی سنت کے بارے میں، آپ کے حدیث کے بارے میں پوچھیے۔ ابو واقد لیثی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا عمر بن خطاب نے، عما قرأ به، اس کے بارے میں جس کی تلاوت کی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فی یوم العید، عید کے دن۔ فقلت، تو میں نے کہا، باقتربت الساعۃ وقاف القرآن المجید، کہ آپ نے تلاوت کی کس کی؟ سورہ اقتربت الساعہ کی۔ یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ قمر۔ کون سے سپارے میں ہے؟ 27ویں سپارے میں سورہ قمر۔ اور آپ نے تلاوت کی قاف القرآن المجید کی، سورہ قاف کی، یعنی کہ، اور یہ سورہ قاف کہاں ہے؟ یعنی کہ 26ویں سپارے میں۔ تو تذکرہ پہلے کر دیا ہے ابو واقد نے اس سورت کا جو قرآن میں بعد میں موجود ہے، 27ویں سپارے میں ہے سورہ اقتربت الساعہ، سورہ قمر، اور قاف القرآن المجید کا تذکرہ ابو واقد نے بعد میں کیا جبکہ قرآن میں وہ پہلے ہے۔ تو علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ نبی علیہ السلام پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے تھے قاف القرآن المجید، سورہ قاف، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے تھے سورہ قمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ان دونوں صورتوں میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ اقوام نے جب اللہ کی شریعت کو قبول نہیں کیا، اب اللہ کے نبیوں پہ ایمان نہیں لائے، اللہ کے کلام پہ ایمان نہیں لائے، تو ان پہ کیا کیا عذاب آئے، ان امور کا تذکرہ ہے ان دونوں صورتوں میں۔ اس لیے یہ دونوں صورتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو امام اب آج کل کبھی اس حدیث پہ عمل کر لے، کبھی اس حدیث پہ عمل کر لے، تو ان دونوں پہ عمل کریں گے تو آپ کی دونوں سنتوں پہ باری باری عمل ہو جائے گا۔ دیکھیں جہاں پہ آپ سے دونوں سنتیں ثابت ہیں، دو طریقے ثابت ہیں، ہم خود بتا رہے ہیں کبھی اس پہ عمل کر لیں کبھی اس پہ۔
لیکن نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، معذرت کے ساتھ اس مسئلے میں ایک ہی طریقہ ثابت ہے، دو طریقے ثابت نہیں ہے۔ کیا ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا، اور یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ باب نمبر 5، باب خروج النساء الی المصلی، عورتوں کا عیدگاہ کی طرف نکلنا، کس کام کے لیے؟ نماز عید کے لیے۔ خروج النساء، عورتوں کا نکلنا، الی المصلی، نماز پڑھنے کی جگہ کی طرف، یعنی کہ عیدگاہ کی طرف۔ حدیث نمبر 564، 564 قاف۔ اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ام عطیہ قالت، روایت ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت وہ کہتی ہیں، امرنا، ہمیں حکم دیا گیا، ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور، کہ ہم نکالیں الحیض، ان عورتوں کو جو حیض کی حالت میں ہیں۔ کس موقع پہ ہمیں حکم دیا گیا؟ یوم العیدین، عیدین کے موقع پہ، دونوں عید کے دن ہمیں حکم ملا کہ ہم حیض والی عورتوں کو نکالیں۔ وذوات الخدور، اور ہم پردہ نشین عورتوں کو بھی نکالیں۔ کن کو؟ پردہ نشین عورتیں۔ یہ ذوات الخدور جو ہے یہ خدر کی جمع ہے، خدر پردے کو کہتے ہیں، تو ذوات الخدور پردے والیاں، یعنی کہ وہ عورتیں جن کو ان کے والدین گھر کے سین میں بھی نہیں آنے دیتے تھے، کہتے تھے تم گھر کے اندرونی حصے میں رہو، پردے والے کمرے میں رہو۔ یہ کماری لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہ سکے، شادی سے پہلے ان کو کوئی دیکھ نہ سکے، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اندرونی کمرے میں رہو۔ تو آپ نے کہتے ہیں، ام عطیہ کہتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا، اور حکم دینے والے کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابی جب کہیں ہمیں حکم دیا گیا، حکم دینے والا کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نکالیں حیض والی عورتوں کو۔ کب نکالیں؟ عیدین کے موقع پہ۔ وذوات الخدور، اور کن کو نکالیں؟ پردے والی لڑکیوں کو، کنواری لڑکیاں، دو شیزہ، نو عمر۔ فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم، تو وہ حاضر ہوں مسلمانوں کے اجتماع میں، مسلمانوں کے اکٹھ میں، ودعوتم، اور ان کی دعا میں۔ عید کے دن مسلمانوں کا اجتماع ہو رہا ہے، بڑا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں یہ عورتیں حاضر ہوں اور ان کی دعا میں شریک ہوں۔ جب اور وہ دعا کریں گے تو یہ بھی وہاں پہ آمین کہنے والی بنے۔ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، اور حیض والی عورتیں الگ رہیں، عن مصلاہن، ان کی نماز کی جگہ سے، یعنی کہ مسلمان عورتوں کی جو نماز کی جگہ ہے اس سے حیض والی عورتیں الگ رہیں۔ مراد کیا ہے؟ کہ نماز نہ پڑھیں، نماز میں حصہ نہ لیں، نماز میں حصہ نہ لیں، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ تو وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، یہ حیض والی عورتیں دور رہیں عن مصلاہن، ان کی نماز کی جگہ سے یا ان کی نماز سے۔ قالت امرأۃ، تو ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، احدانا لیس لہا جلباب، ہم میں سے کوئی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ جلباب کا معنی کیا؟ چادر، یعنی کہ ایسی بھی عورتیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں، وہ عید کی نماز کے لیے کیسے نکلیں گی؟ قال، تو آپ نے کہا، لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، چاہیے کہ اس کو پہنا دے، صاحبتها، اس کی سہیلی، اس کی دوست، یعنی دوست مراد ہے لڑکی، لڑکی دوست، لڑکا نہیں، اس کو پہنا دے اس کی دوست، اس کی سہیلی، من جلبابها، اپنی چادر میں سے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ پہلا مسئلہ تو یہ پتا چلا
کہ نماز عید میں عورتوں کا آنا بھی واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، کیونکہ ام عطیہ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور حکم بھی کتنا شدید ہے کہ ان عورتوں کو بھی گھروں سے نکالنا ہے جو حیض کی حالت میں ہیں، جنہوں نے نماز میں حصہ نہیں لینا، اور ان بچیوں کو بھی نکالنا ہے جو 17 سال کی ہیں، 18 سال کی ہیں، اور پردے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، ان کو بھی اس نماز کے لیے نکالنا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ عورتوں پہ واجب ہے کہ عید کی نماز کے لیے وہ بھی نکلیں۔ اچھا جی، نکل کے کہاں آئیں؟ کیا وہاں پہ آئیں جہاں مرد نماز پڑھتے ہیں، یا کسی گھر میں چلی جائیں وہاں پہ ایک عورت ان کو نماز پڑھا دے؟ اگر یہ کام جو آج اردو سپیکنگ ممالک میں ہو رہا ہے کہ ایک عورت دوسری عورتوں کو اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھا دیتی ہے، اگر یہ شریعت کے عین مطابق ہوتا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے کہتے کہ ہم لوگ باہر جا رہے ہیں عیدگاہ میں وہاں مردوں کو نماز پڑھا دوں گا، اور تم لوگ مسجد نبوی میں آ جانا، وہاں پہ میری کوئی بیوی تم کو نماز پڑھا دے گی۔ ایسا نہیں کیا گیا، عورتوں سے کہا گیا کہ وہ بھی وہاں پہنچے جہاں مرد ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ مردوں والی جگہ میں پہنچ کر مردوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے ہمارے ہاں تو انتظامیہ بندوبست نہیں کرتی۔ انتظامیہ کو بندوبست کرنے پہ مجبور کریں۔ کیسے؟ عورتیں جائے نماز لے کے پہنچ جائیں، پردے میں رہتے ہوئے اچھی طرح پردے کا اہتمام کریں، اور اپنا جائے نماز لے کے، اپنا کپڑا لے کے جو نیچے بچھائیں گی پہنچ جائیں، اور مردوں کے پیچھے صف بنا لیں۔ ایک عورت آئے، آج میری بیوی آئے، کل آپ کی آ جائے گی، پرسوں اس کی آ جائے گی، 10-20 عورتیں ہو جائیں گی، پھر 50 ہو جائیں گی، انتظامیہ مجبور ہوگی ان کے لیے بندوبست کرنے پہ۔ یہ عورتوں کا حق ہے، اسے استعمال کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے اس معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ ہماری مسلمان عورتیں عید کے آخری 10 قیمتی ایام جو بڑے افضل ہیں، بڑے عمدہ ہیں، عبادت کے لیے ہیں، جن کی راتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جاگتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار رکھتے تھے۔ یہ راتیں، یہ قیمتی ایام ہمارے بچے، ہماری عورتیں کہاں گزارتی ہیں؟ شاپنگ کرنے میں، مارکیٹوں میں، کپڑوں کی سلائی میں، چوڑیوں کے انتخاب میں، جوتوں کے انتخاب میں، اور ساری تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ عید کے لیے۔ اور جب عید کی باری آتی ہے جی، وہ عورتیں گھر میں ہی پڑیں گی، گھر میں ہی پڑھنی تھی اگر، تو یہ اتنے دن بازار میں کیا لینے جاتی رہی ہیں؟ اور پھر وہاں بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے، اور عید کے دن کیا آ گیا جی؟ عید کے دن جی عورتوں کا بہتر یہ ہے کہ گھر میں رہیں۔ عام نمازوں میں عورتوں کا یہی بہتر تھا کہ گھر میں رہیں، لیکن معیار میں یا آپ نہیں ہے، معیار میری اور آپ کی عقل نہیں ہے، معیار کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ عید کی نماز پہ آپ نے کہا ان کو نکالا جائے تو نکلنا چاہیے۔ اور اس سے پتا چلا کہ عید کے دن مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ قوت کیسے؟ کہ سب مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ اس دن دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتا چلا کہ حیض والی عورت اس موقع پہ نماز میں حصہ نہیں لے گی، اور اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے پاس چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ جواب دیا کہ عید کی نماز واجب ہے، پردے کے لیے چادر نہیں ہے، مجبوری ہے، پردے کے بغیر آ جائے؟ آج اکثر مسلمان عورتوں نے پردہ ترک کر دیا ہے، اکثر نے ترک کر دیا ہے۔ پردہ کرنے والی خواتین میرے خیال میں پوری دنیا میں اگر نسبت آپ نکالیں شاید 10% سے زیادہ نہ ہو۔ پردے سے مراد ہے صحیح پردہ، چہرے کا پردہ۔ اور یہاں پہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی سہیلی، اس کی دوست اسے اپنی چادر پہنا دے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ اس کی سہیلی اپنی چادر، ایک چادر اس کو دے دے، امیر عورت کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک چادر اس کو دے دے، یا بڑی چادر ہے تو اس بڑی چادر میں دونوں پردہ کر کے پہنچ جائیں عیدگاہ میں۔ تو اس جملے میں جو آخری جملہ ہے 2 طرح کے لوگوں پہ رد ہے۔ ایک وہ
جو پردہ نہیں کرواتے اپنی عورتوں سے، اور ان عورتوں پہ بھی جو پردہ نہیں کرتی. پردے کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ آپ نے معافی نہیں دی. اور دوسرے نمبر پہ ان لوگوں پہ رد ہے جو عورتوں کو عیدگاہ میں لے کر نہیں آتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لایا جائے، چاہے ان کو اپنی سہیلی سے عارضی طور پہ چادر لینی پڑے، مانگنی پڑے، لینی پڑے. اس کے بعد باب نمبر 6، باب اللعب والغناء ایام العید، عید کے ایام میں کھیلنا اور شعر پڑھنا، شعر گانا، ان کا کیا حکم ہے؟ نکاح کے موقع پہ اور عید کے دن شریعت نے گانے کے معاملے میں کچھ نرمی کی ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ کچھ نرمی کی ہے، اور وہ بھی چند شرائط کے ساتھ. تو نکاح کے موقع پہ دف، جس کو دف کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں میرے خیال میں دف بھی کہہ لیتے ہیں. تو دف جو ہوتی ہے، دف کس کو کہتے ہیں؟ ڈول کی طرح. ڈول تو آپ سب جانتے ہوں گے. ڈول اور دف میں کیا فرق ہے؟ ڈول دونوں جانب سے بند ہوتا ہے، اور دف ایک جانب سے بند ہوتی ہے، ایک جانب سے کھلی ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دف میں وہ آواز نہیں ہوتی جو ڈھول میں ہوتی ہے. ڈھول کو جب بجایا جاتا ہے تو آواز زیادہ ہوتی ہے، اور دف چونکہ اس کا دوسری سائڈ اوپن ہے، اس کی آواز جو نکلتی ہے وہ ہلکی سی نکلتی ہے. تو نکاح اور عید کے موقع پہ دف بجائی جا سکتی ہے، لیکن کون بجائے گا؟ بچیاں بجا سکتی ہیں. بچیاں، عورتیں میں نہیں کہہ رہا، نابالغ بچیاں، اور وہ بھی ایسی بچیاں جو باقاعدہ گلوکارہ نہ ہوں. وہ بچیاں نہیں جن کو باقاعدہ گانے کی تربیت دی گئی ہے، نہیں، سادہ سی بچیاں جن کا بیچاریوں کا سادہ سا انداز ہوگا اس انداز میں وہ شعر پڑھ سکتی ہیں. اور شعر عشق مشوقی والے نہیں، محبت والے نہیں، وہ شعر جو خلاف شریعت نہ ہو، جن میں بے حیائی نہ ہو، جو بدکاری وغیرہ پہ آمادہ کرنے والے نہ ہو، ایسے شعر. تو پہلی بات یہ ہے کہ موقع کون سا؟ یا نکاح کے موقع پہ یا عید کے موقع پہ. دوسرے نمبر پہ کون بجائیں، کون پڑھیں گی یہ شعر؟ بچیاں. کون سی؟ نابالغ، بڑی عمر کی عورتیں نہیں. اور شعر کون سے ہوں گے؟ جن جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جن میں بے حیائی وغیرہ نہ ہو. اور اس کے بعد یہ بچیاں کہاں بجائیں گی، کہاں یہ شعر پڑھیں گی، کن کے سامنے پڑھیں گی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ بچیاں بچیوں کے سامنے، یہ بچیاں بچیوں کے سامنے یہ شعر پڑھیں گی. تو اتنی گنجائش شریعت سے نکلتی ہے. اب ہم اس حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں تو ان مسائل کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث نمبر 565 565 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتان، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھ پہ داخل ہوئے اللہ کے رسول میرے پاس تشریف لائے، جبکہ میرے پاس جاریتانی، دو بچیاں تھیں. میرے پاس کون تھیں؟ دو بچیاں. جاریتان یعنی کہ بڑی عمر کی عورتیں نہیں، دو بچیاں، نابالغ بچیاں. اور دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے، جناب عائشہ کہتی ہیں وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، وہ باقاعدہ گلوکارائیں نہیں تھیں، ان کا پیشہ گانا نہیں تھا.
گانے کی ان کو تربیت نہیں دی گئی تھی، بچیاں سادہ انداز میں. تو میرے پاس جاریتان 2 بچیاں تھیں، تغنیانی بغناء بعاث، تغنیانی وہ گا رہی تھیں، بغناء بعاث جنگ بعاث کے اشعار، جنگ بعاث کی نظمیں، جنگ بعاث کے قصیدے، جنگ بعاث کے گیت وہ گا رہی تھیں. اچھا یہ جنگ بعاث کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مدینہ میں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو یہاں پہ 2 قبیلے آباد تھے. کون کون سے؟ اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہودی جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کے دائیں بائیں وہ ان کو لڑانے والے تھے. یہودیوں کا ایک قبیلہ اوس کے ساتھ مل جاتا، دوسرا خزرج کے ساتھ، اور ان کو اپنا اسلحہ بیچتے، ان کو آپس میں لڑائی کرواتے، ان کی لڑائی ہوتی تو پھر یہ اسلحہ خریدتے اور ان کا اسلحہ بکتا، ان کا کاروبار چمکتا. تو بہرحال ان میں شدید لڑائیاں ہوتی رہی اوس اور خزرج میں. اور آپ جب احادیث پڑھیں گے تو کہیں کہیں کبھی کبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی 1-2 ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی آپس میں چپلش ہو گئی، کیونکہ وہ پرانے جو چیزیں تھیں وہ بہرحال ایک تاریخ ہے. اب انہوں نے ان پرانی چیزوں کو زائل کر دیا، دل سے دور کر دیا، کینہ بغض نکال دیا، اسی لیے تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے. لیکن کبھی شیطان کسی پہ حملہ کرتا تو ایسی چپل سامنے آئی، 1-2 دفعہ ایسا ہوا، زیادہ نہیں ہوا. تو ان میں جو لڑائیاں ہوئی ان میں سے ایک مشہور لڑائی ہے بعاث. بعاث اصل میں ایک قلعے کا نام ہے. اس قلعے کے دائیں بائیں لڑائی ہوئی تھی اور بڑی لمبی چوڑی یہ لڑائی تھی. تو اس لڑائی میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف شعر کہے. اس زمانے میں میڈیا کیا تھا؟ شاعر جو ہوتے تھے یہ آپ سمجھیں آپ کے میڈیا اینکرز ہوتے تھے. تو یہ لوگ شعروں میں ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ کہہ جاتے تھے اور اپنی بہادری اور شجاعت کا تذکرہ کرتے، میں ہمارے دادا نے یہ کیا، ہمارے پردادا نے یہ کیا، فلاں لڑائی میں ہم نے تم کو اتنا نقصان پہنچایا، فلاں لڑائی میں تم بھاگ کھڑے ہوئے. تو ایسے قصیدے اور نظمیں موجود تھیں. تو یہ بچیاں یہ بعاث کے شعر جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں. ہاں جی، تو کیا یہ بے حیائی پہ مشتمل شعر ہیں؟ کیا یہ عشق معشوقی سے متعلقہ شعر ہے؟ نہیں، جنگی ترانے ہو گئے، یہ تو جنگی اشعار ہو گئے. تو تغنیانی وہ پڑھ رہی تھی بغناء بعاث جنگ بعاث کے گیت، جنگ بعاث کے کی نظم اور قصیدے. فاضطجع علی الفراش، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے کس پہ؟ بستر پہ. آپ کس پہ لیٹ گئے؟ بستر پہ لیٹ گئے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچیوں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے ہوں کہ میں ان کو دیکھتا ہوں کیسے شعر پڑھتی ہیں، نہیں. فاضطجع علی الفراش، آپ بستر پہ لیٹ گئے، وحول وجہہ، اور آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. یعنی کہ اپنا چہرہ جناب عائشہ اور ان بچیوں کی طرف نہیں کیا، دوسری جانب کر لی، اعراض کیا. جائز ہونے کے باوجود آپ نے خود اس سے کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ اعراض کیا ہے. اچھا، یہاں گانے والی بھی بچیاں نابالغ اور جناب عائشہ بھی اس وقت نابالغ تھی. جس زمانے کی یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کی عمر چھوٹی تھی. جس زمانے میں وہ یہ شعر سن رہی ہیں ان کی عمر کیا تھی؟ چھوٹی عمر تھی. تو وحول وجہہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ کیا کر لیا ہے؟ پھیر لیا ہے، یعنی کہ دوسری جانب کر لیا ہے. وداخل ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. فانتہرنی، تو انہوں نے مجھے ڈانٹا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں. ابو بکر داخل ہوئے تو انہوں نے مجھے کیا کیا؟ مجھے ڈانٹا. وقال، اور فرمانے لگے، مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کی آواز. مزمارہ کا معنی کیا کیا میں نے؟ شیطان کی آواز. مزمارہ آواز، مزمارہ کا معنی آپ باجا بھی کر سکتے ہیں، ساز بھی کر سکتے ہیں. شیطانی ساز یا شیطانی باجا یا شیطان کی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس.
ڈانٹا کس کو ہے؟ جناب عائشہ کو، کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اگرچہ آپ کا منہ ادھر ہے، اور جناب ابو بکر نے شاید یہ بھی سمجھاؤ کہ آپ سو رہے ہیں، تو جناب عائشہ سے کہا کہ تم یہ کام کیا اللہ کے رسول کے گھر میں کر رہی ہو؟ اس سے کیا پتا چلا کہ جناب ابو بکر کیا سمجھتے تھے، صحابہ کرام کا نظریہ، سوچ، اور ان کی تعلیمات کیا تھیں، ان کو کیا تعلیمات دی گئی تھی گانے وغیرہ کے تعلق سے، موسیقی کے آلات، میوزک کے آلات کے تعلق سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور ان کا استعمال درست نہیں ہے، اسی لیے تو جناب ابو بکر جناب عائشہ پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ ان کے بچیوں کے پاس دوسری روایت میں آتا ہے کیا تھی؟ دف تھی ان کے پاس، شعر پڑھ رہی ہیں، ساتھ دف بجا رہی ہیں، تو آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ کون؟ جناب ابو بکر۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کے نزدیک یہ عمل درست نہیں تھا، ان کو بتایا جا چکا تھا کہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو موسیقی کے آلات، میوزک کے آلات، وہ بانسری ہو یا اس قسم کی دیگر چیزیں ہوں جن کے ہمیں تو اللہ کے فضل سے نام بھی نہیں آتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا استعمال درست نہیں ہے، موسیقی کے آلات کا استعمال درست نہیں ہے۔ دف کا استعمال درست ہے، کس موقع پہ؟ وہ بھی نکاح کے موقع پہ، تاکہ محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ نکاح ہوا ہے، یہاں پہ کوئی زنا بدکاری کا اڈا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے۔ اور عید کے موقع پہ بھی یہ رخصت دی گئی ہے، اور وہ بھی بجائیں گی کون؟ بچیاں، نابالغ، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بچیاں جوان لڑکوں کے سامنے جا کے بجائیں گی، ایسا بھی نہیں۔ فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو متوجہ ہوئے، اقبالہ متوجہ ہوئے، علیہ ان کی جانب، کن کی جانب؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانب کون متوجہ ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، تو آپ نے کہا، دعہما، ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، ان دو بچیوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو منع نہ کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، وہ الفاظ آگے آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ بھی میں بیان کر دوں، آپ نے کہا ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، وہذا عیدنا، اور یہ آج کا دن جو ہے ہماری عید کا دن ہے، ہمارے تہوار کا دن۔ تو اس کا مطلب ہے، اور اللہ کے رسول نے پھر کیا سبب بیان کیا ہے؟ یعنی کہ دف بجائی جا رہی ہے، تو دف بجانے کی اجازت دیتے ہوئے لفظ آپ نے کیا استعمال کیے ہیں کہ ان کو ان کی عادت پہ چھوڑ دو۔ سبب کیا بیان کیا؟ کیونکہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ اس کا مطلب ہے عید کے دن نابالغ بچیاں ایسے شعر پڑھ سکتی ہیں، گا سکتی ہیں جن میں بے حیائی نہ ہو، جن میں شریعت کے خلاف کچھ نہ ہو، اور دف بھی اس موقع پہ بجا سکتی ہیں۔ فلما غفلا، جب وہ غافل ہو گئے، کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی کہ جناب عائشہ اور ان بچیوں سے غافل ہو گئے، توجہ انہوں نے کسی اور جانب کر لی، تو جب وہ غافل ہو گئے، غمزتہما، جناب عائشہ کہتی میں نے دو بچوں کو اشارہ کیا، فخرجتا، وہ جلدی سے گھر سے نکل گئیں، وہ گھر سے نکل گئی۔ تو یہ ابھی حدیث جاری ہے، لیکن دراصل اس حدیث میں دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث ابھی ہم نے پڑھ لی ہے اور دوسری حدیث ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ وکان یوم عید، اور عید کا دن تھا، اور عید کے دن میں ہوا کیا ہوا؟ یہ جو آگے بات آنے لگی ہے۔ وکان یوم عید، اور عید کے دن یلعب السودان بالدرق والحراب، عید کے دن السودان کالے، السودان کالے حبشی، یعنی کہ عید کے دن حبشی جو ہیں یلعبو کھیل رہے تھے، بالدرقی ڈھالوں کے ساتھ، والحرابی اور برچھیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ ڈھالوں کے ساتھ، برچھیوں کے ساتھ۔ ڈھال جس سے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے، جیسے آج کل بھی فوج اور پولیس کے لوگوں نے ڈھال رکھی ہوتی ہے، اور آج کل کئی دفعہ شیشے کی ہوتی ہے، کئی دفعہ لوہے کی ہوتی ہے، تو ایسے پرانے زمانے میں لوہے کی بھی ہوتی تھی اور چمڑے کی بھی ہوتی تھی۔ تو عید کے دن کالے لوگ کھیل رہے تھے بالدرقی ڈھالوں کے ساتھ، والحرابی اور برچیوں کے ساتھ۔ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم،
یا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، مطالبہ کیا، وَإِمَّا قَالَ اور یا آپ نے کہا، کیا کہا؟ تستحین تنظرین دیکھنا چاہتی ہو، کن کو؟ ان حبشیوں کو جو کھیل رہے ہیں ڈھالوں کے ساتھ، برچیوں کے ساتھ، ان کو دیکھنا چاہتی ہو؟ اور وہ کہاں کھیل رہے تھے؟ مسجد میں، مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے۔ تو اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب اس کا مطلب ہے مسجد میں کرکٹ کھیل سکتے ہیں، مسجد میں فٹ بال کھیل سکتے ہیں، نہیں، یہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ برچیوں سے اور ڈھالوں سے کھیلنا، یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق جہاد سے ہے۔ تو اس لیے اس کا استعمال جو ہے درست ہے، خصوصاً مسلمان ممالک میں، اگر مسلمان حکومت اس پہ اعتراض نہ کرے تو۔ البتہ وہ ممالک جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً موجودہ زمانے میں، کیونکہ موجودہ زمانے میں اگر ایسے کھیل کھیلیں گے تو آپ کا ارادہ برا نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے اور جن کو رپورٹ ملے گی اور وہاں کے حکومتی ادارے یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی تیاری کر رہے ہیں، شاید کوئی دہشت گردی کا پروگرام بن رہا ہے، اس لیے وہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور مسلمان ممالک میں بھی اگر مسلمان حکومت کو اس پہ اعتراض ہو تو تب بھی اس سے بچیں اور دور رہیں، اور اگر مسلمان حکومت اجازت دیتی ہے، اعتراض نہیں کرتی، تو آج بھی ان چیزوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ تو جناب ایسا کہتی ہیں یا میں نے سوال کیا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِمَّا قَالَ اور یا آپ نے کہا تشتہین تنظرین دیکھنا چاہتی ہو، دیکھنے کو دل چاہتا ہے، فقلت نعم تو میں نے کہا ہاں۔ ایسا کہتی یا تو میں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں، یا اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا دیکھنا چاہتی ہو، تو میں نے کہا تھا ہاں۔ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ تو آپ نے مجھے کھڑا کر لیا، وراء اپنے پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے ہیں اور جناب عائشہ کدھر ہیں؟ پیچھے ہیں۔ تو بیوی مردوں جہاں دوسرے مرد ہوں وہاں پہ بیوی خامن کے پیچھے ہی اچھی لگتی ہے تاکہ پردے میں رہے، پردے کے باوجود اس کا جسم مرد نہ ہی دیکھیں تو اچھی بات ہے۔ فقامنی تو آپ نے مجھے کھڑا کر لیا، وراء اپنے پیچھے، یہ نہیں کہا کہ تم میرے آگے کھڑی ہو جاؤ تاکہ تم اچھی طرح دیکھتی رہو۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، خدی اعلی خدی، اس حال میں کہ میرا رخسار آپ کے رخسار پہ تھا، یعنی کہ میرا رخسار آپ کے رخسار کو لگ رہا تھا، اتنے میں آپ کے سہارا لے کے کھڑی تھی اور آپ کے ساتھ بالکل کھڑی تھی۔ وَهُوَ يَقُولُ جبکہ آپ کہہ رہے تھے دونکم یا بنی ارفدہ، دونکم اس کھیل کو اپناتے رہو، یہ کھیل کھیلتے رہو۔ دونکم آپ ترغیب دے رہے ہیں کن کو؟ حبشیوں کو۔ دونکم کا لفظ بول کے آپ ان کو ترغیب دے رہے ہیں، ابھی جیسے ہم آج کل کہیں شاباش شاباش، اچھی بات اچھی بات ہے، اس انداز سے یہ الفاظ ہیں کہ دونکم اپنا کام جاری رکھو، یہ کھیل کھیلتے رہو، یا بنی ارفدہ اے ارفدہ کے بیٹو۔ ارفدہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حبشیوں کا کوئی بڑا گزرا ہے، تو ارفدہ کے بیٹو یعنی کہ ارفدہ کی نسل سے تعلق رکھنے والوں، تم یہ کھیل کھیلتے رہو اور کھیلو، لگے رہو۔ حتی اذا مللت یہاں تک کہ جب میں اکتا گئی، قال آپ نے کہا حسبک تمہارے لیے اتنا کافی ہے، قلت میں نے کہا نعم جی ہاں، قال فاذهبی تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ، ان کے پیچھے گھر میں، کیونکہ یہ سارا کام جو ہوا ہے یہ جناب عائشہ کے حجرے کے دروازے پہ ہوا ہے، نبی علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہیں اور جناب عائشہ پیچھے کھڑی ہیں اور اللہ کے رسول آگے ہیں، اور ایک اور حدیث میں آگے آئے گا کہ آپ نے چادر سے جناب عائشہ کو پردے میں کیا ہوا تھا، یعنی کہ جناب عائشہ کو دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جناب عائشہ دیکھ رہی تھی ان حبشیوں کو، لیکن حبشیوں کے لیے کسی اور کے لیے جناب عائشہ کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں پہ اب ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ عید کے دن کھیلنا یہ جائز ہے، آج کے لڑکے آج کے کھیل مسجد سے باہر کرکٹ وغیرہ فٹ بال کھیل سکتے ہیں، لیکن کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے ہوئے
ایک ٹیم کا دوسری ٹیم کو دشمن سمجھنا، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کھیل ہے اور ایک وقت گزار رہے ہیں، عید کا دن، خوشی کا دن، اور وہ بھی ہمارے بھائی یہ بھی ہمارے بھائی، ان کو دشمن سمجھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور کھیل وغیرہ میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور کھیلتے کھیلتے حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، شراب پینی شروع کر دینا، سگریٹ پینی شروع کر دینا، یا نمازوں کو ضائع کرنا، واجبات کو ضائع کرنا، والد صاحب بلا رہے ہیں ان کی بات نہ ماننا، ماں بلا رہی ان کی بات نہ ماننا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ تو آپ اپنی بیویوں کو عزت دینے والے تھے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو حقیر نہیں جانتے تھے، حقیر جانتے ہوتے تو آگے لے کر نہ آتے۔ جناب عائشہ کا آپ نے کتنا خیال رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ کہ کیا عورت غیر مردوں کو دیکھ سکتی ہے؟ مرد عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، مرد غیر عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے عورتوں کو کیا حکم دیا گیا؟ پردہ کریں، نقاب کریں، چادریں لیں، برقع پہنیں۔ لیکن کیا عورت مردوں کو دیکھ سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت مردوں کو دیکھ سکتی ہے، لیکن نہیں بولنا، لیکن کسی مرد کو شہوت سے دیکھنا، اس کو دیکھتے ہوئے مزہ لے رہی ہے، اس کے اوپر اس کا دل آ رہا ہے، اس سے اس کو محبت ہو رہی ہے، بڑے پیار سے اس کو دیکھ رہی ہے، اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو پھر دیکھنے کی اجازت نہیں۔ عورتیں مردوں کو دیکھیں، اس معاملے میں کچھ نرمی ہے، جب تک فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فساد کا اندیشہ نہ ہو، شہوت نہ ہو، اور اس میں لذت نہ ہو، اور وہ مرد اس عورت کے دل میں اتر نہ رہا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ کیا عورتوں کے لیے فلم اور ڈرامے دیکھنا جائز ہے؟ فلموں اور ڈراموں میں جو مرد ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت پیش کیے گئے ہوتے ہیں کہ جو بھی عورت دیکھے گی اس کو اپنا خاوند برا لگے گا، عجیب لگے گا، اور وہ فلم کا ہیرو سے اچھا لگے گا۔ وہ کہے گی کاش میرا بھی ایسا ہی خاوند ہو، کتنا یہ پیار کرتا ہے، کتنا یہ بہادر ہے، کتنا یہ خرچ کرنے والا ہے، کتنی بیگم کو شاپنگ کرواتا ہے، کتنی سیر کرواتا ہے۔ حالانکہ وہ ایسا مرد ہے جو فاسق و فاجر ہوتا ہے عام طور پہ، اور کئی دفعہ کافر ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتا ہے، اور مسلمان عورت اس پہ رشک کر رہی ہے، وہ اس کے دل میں اتر رہا ہے، یہ اس سے محبت کر رہی ہے، اس کی وجہ سے اپنے خامد سے نفرت کر رہی ہے، اس کی وجہ سے اپنے دل میں خامد کے خلاف بغض پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ صورتحال جائز نہیں ہے۔ اپنی بچیوں کو بھی اس سے دور رکھیں۔ آج آپ اپنی بچیوں کو آزادی دے رہے ہیں فلمیں دیکھنے کی، ڈرامے دیکھنے کی، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی بچی خواب دیکھتی ہے کہ میرا خاوند بھی ایسا ہی ہوگا، ایسے ہی داڑھی منڈا، ایسے ہی پیار کرنے والا، ایسے ہی ہیرو۔ پھر جب کل کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹی ہم نے آپ کے لیے بڑا اچھا لڑکا تلاش کیا، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کو برا لگتا ہے کیونکہ اس نے تو خواب دیکھے ہیں کسی اور کے۔ تو بہرحال عورت جو ہے مردوں کو دیکھ سکتی ہے جبکہ فتنے کا، شہوت کا، فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی لیے شریعت نے مردوں سے نہیں کہا کہ تم عورتوں سے کیا کرو، پردہ کرو۔ عورتوں کو دیکھنے کی اجازت کسی شکل میں بھی نہیں، غیر عورتوں کو۔ تو اس لیے عورتوں کو کیا کہا گیا؟ مردوں سے کیا کرو؟ مردوں سے پردہ کرو۔ لیکن عورت چونکہ مرد کو دیکھ سکتی ہے اس لیے مردوں سے نہیں کہا گیا کہ تم عورتوں سے پردہ کرو، لیکن عام طور پہ یہی کہا گیا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، یہی بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھنا پڑے، دیکھ سکتی ہیں جب تک کہ فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو، شہوت وغیرہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ادھر 2-3 دفعہ نگاہ اٹھائی تو آپ کا خاوند آپ پہ شک کرے گا، تو کیا ضرورت ہے آپ کو دیکھنے کی؟
اس کے بعد کیا ہے وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں، کن دونوں کی ایک روایت میں؟ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا، یقیناً ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، وہذا عیدنا، اور یہ ہمارا تہوار ہے، یہ ہماری عید۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو پہلے بتا چکا ہوں کہ عید کے دن دف بجانے کی اجازت ہے نابالغ بچیوں کو، اور بچیوں میں رہتے ہوئے یا عورتوں میں رہتے ہوئے، مردوں میں نہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 566 حدیث ہے 566 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، جناب عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یسترنی بردائہ، کہ آپ مجھے پردے میں رکھے ہوئے ہیں، بردائی، اپنی چادر کے ساتھ۔ یہ وہی جو گزشتہ حدیث ہم نے پڑھی ہے حبشیوں والی، گزشتہ حدیث میں 2 حدیثیں تھیں، ان میں سے آخری حدیث کا تعلق تھا حبشیوں کے کھیل سے، تو اسی کو اس حدیث میں وہ بیان کر رہی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ یسرنی بردائی، کہ آپ مجھے پردے میں کر رہے ہیں اپنی چادر کے ساتھ۔ ردا اس چادر کو کہتے ہیں جو قمیض کی جگہ پہ لی جاتی ہے، اور ازار اس چادر کو کہتے ہیں جو شلوار کی جگہ پہ پہنتے ہیں، نیچے پہنتے ہیں۔ تو آپ کو جو اوپر کی چادر تھی اس کے ذریعے آپ مجھے پردے میں کر رہے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، اس حال میں کہ میں دیکھ رہی تھی حبشیوں کی طرف، يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وہ کھیل رہے تھے کہاں؟ مسجد میں۔ کس کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ اپنی برچیوں کے ساتھ اور ڈھالوں کے ساتھ۔ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ، یہاں تک کہ میں ہوتی تھی وہ کہ میں اکتا جاتی تھی، یعنی کہ میں ان کا کھیل دیکھتے دیکھتے تھک جاتی، اکتا جاتی۔ اللہ کے رسول السلام نہیں کہتے تھے کہ ایسا بس کرو اب چلی بھی جاؤ، اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے تھے، میں تھک جاتی، اکتا جاتی تھی، اللہ کے رسول السلام مجھے اس معاملے میں ڈانٹتے نہیں تھے۔ کہتی ہیں فَقْدُرُوا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہو، فقدروا، تم اندازہ کر لو، قدر الجاریہ، اس لونڈی، اس بچی کی حالت کا، تم اندازہ کر لو اس بچی کی حالت کا، الحدیثۃ السن، جو نو عمر ہو، الحریصۃ اللہو، جسے کھیل تماشے کا شوق ہو۔ یعنی کہ کہنا چاہتی ہیں کہ میری عمر میں جو بچی ہوگی اس کو کتنا شوق ہوتا ہے کھیل تماشے کا، تو کھیل تماشے کا ظاہر ہے یہ چیز دیکھنے کا مجھے بھی شوق تھا۔ تو تم اندازہ کر سکتے ہو کہ میں کتنی دیر کھڑی رہی ہوں گی اور کتنی دیر اللہ کے رسول السلام نے مجھے دیکھنے کا موقع دیا ہوگا، کیونکہ میں بوڑھی تو نہیں تھی کہ میں 1 منٹ کے بعد کہتی بس میں جانا چاہتی ہوں۔ میں تو نو عمر تھی، جسم میں طاقت بھی تھی، کھڑی ہو سکتی تھی، اور شوق بھی ہوتا ہے اس عمر میں دیکھنے کا ایسا کھیل تماشا۔ تو تم اندازہ کر سکتے ہو اس نوجوان، اس لڑکی کی حالت کا جو نو عمر ہو اور جسے کھیل تماشا دیکھنے کا شوق، یعنی کہ اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنی دیر میں کھڑی رہی ہوں گی اور کب میں پیچھے ہٹی ہوں گی۔ تو یہ اسی حدیث کی وضاحت ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں پہ پھر پردے کا تذکرہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جناب عائشہ کو پردے میں رکھا ہوا تھا، آنکھوں سے تو دیکھ رہی تھی لیکن باقی آپ نے ان کو کیا کیا ہوا تھا؟ پردے میں رکھا ہوا تھا۔ اور یہ بھی یہاں پہ وضاحت آ گئی کہ حبشی کہاں کہہ رہے تھے؟ مسجد میں۔ پچھلی حدیث میں مسجد کا لفظ نہیں آیا تھا، یہاں پہ آ گیا ہے، اور پچھلی حدیث میں آیا تھا سودان، کالے، اور یہاں پہ باقاعدہ آ گیا حبشی۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 567 قاف۔ اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
بین الحبشۃ یلعبون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحرابہم دخل عمر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب کہ حبشی کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرابہم اپنی برچھیوں کے ساتھ، تو تب کیا ہوا؟ داخل عمر، عمر داخل ہو گئے، عمر آئے. فاہوا الی الحصا، تو انہوں نے قصد کیا کنکریوں کا، ان کنکریاں پکڑی، انہوں نے قصد کیا، ارادہ کیا کس کا؟ کنکریوں کا. فحسبہم بہا، تو یہ ان کو مارا ان کنکریوں کے ساتھ، ان پہ کنکریاں ماری. ہو تم مسجد میں کیا کام کر رہے ہو؟ فقال، تو آپ نے کہا دعہم یا عمر، اے عمر ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو. یعنی کہ جناب عمر فاروق ناراض ہوئے کہ یہ مسجد میں کیا کام کر رہے ہیں. جناب عمر فاروق آئے اور آتے ہی ان کو ان کے اوپر کنکریاں ماری. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر فاروق کو روکا کہ ان کو اس انداز سے کھیلنے دو. تو اس سے یہی پتہ چلا کہ عید کے دن اس انداز سے کھیلنا جائز ہے اور مسجد میں بھی جائز ہے، جبکہ کھیل مناسب قسم کا ہو، غلط قسم کا نہ ہو. اور یہ کہ ایسے لوگوں کو عید کے دن کھیلنے سے ڈانٹنا نہیں چاہیے. عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کوئی بھی مسلمان کو ایسا کھیل کھیلے جو حرام نہ ہو اور جس کی وجہ سے حرام کام کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، جس کی وجہ سے کوئی واجب ضائع نہ ہوتا ہو، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 7، باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج. عید الفطر کے دن الاکل، کوئی نہ کوئی چیز کھانا، قبل الخروج، نکلنے سے پہلے. کس کام کے لیے نکلنے سے پہلے؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلنے سے پہلے عید الفطر، عید الاضحیٰ نہیں، یہاں پہ ایک عید کا تذکرہ ہے. عید الفطر کے دن کھانا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ عید الفطر کے موقع پہ نماز عید سے پہلے گھر میں کچھ کھاتے تھے، پھر عید میں پہنچتے تھے. اور علماء کرام نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ عید الفطر سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ رمضان. اور رمضان میں لوگ فجر کے بعد کچھ کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے. اگر عید الفطر کے دن بھی فجر کے بعد کچھ نہیں کھائیں گے تو یہ تو ایسے لگے گا جیسے روزہ ہے. تو آپ اس دن فجر کے بعد کوئی نہ کوئی چیز کھاتے، پھر عید کی نماز کے لیے آتے. تو حدیث کون سی ہے؟ 568 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن انس قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو، نہیں جاتے تھے، یوم الفطری، عید الفطر کے دن، حتی یأکل تمرات، یہاں تک کہ آپ چند کھجوریں کھا لیتے. تو آپ کیا کھاتے تھے؟ چند کھجوریں. تو اگر کھجوریں میسر ہیں عید کے دن تو وہ کھا لیں، اگر وہ میسر نہیں ہے تو پھر کوئی اور چیز کھا لیں. وقال انس، اور جناب انس کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے کہ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، آپ یہ کھجوریں کھاتے تھے کتنی؟ وطرن، طاق عدد میں، یا آپ ایک کھاتے یا 3 کھاتے یا 5 کھاتے یا 7 کھاتے، طاق عدد میں کھاتے تھے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ رب العزت ایک ہیں، ان کے دو نہیں ہیں، ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے طاق عدد کو پسند کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی طاق عدد کو بہت سے امور میں اختیار کیا ہے. آپ بھی طاق عدد کو پسند کیا کرتے تھے. تو آپ کھجوریں پھر کھاتے کتنی کھاتے تھے؟ طاق عدد میں کھاتے تھے. اس کے بعد باب نمبر 8، باب مخالفت الطریق یوم العید، عید کے دن راستہ تبدیل کرنا. عید کے دن کیا کرنا؟ راستہ تبدیل کرنا، یعنی کہ آپ ایک راستے سے جائیں تو دوسرے راستے سے کیا کریں؟ واپس آئیں، مطلب راستہ تبدیل کر کے جائیں. اور اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی بہت ساری حکمتیں ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں گے، دوسرے راستے سے آئیں گے، دونوں راستے روز قیامت آپ کے حق میں گواہی دیں گے، کیونکہ آپ جا رہے ہیں کس کام کے لیے؟
عید کے لیے، نماز کے لیے، خیر کے کام کے لیے، اور واپس آ رہے ہیں خیر کے کام سے اپنے گھر کی طرف، تو یہ راستہ بھی آپ کے حق میں گواہی دے گا، وہ راستہ بھی گواہی دے گا۔ دوسرے نمبر پہ حکمت یہ بھی ہے کہ اس راستے سے جائیں گے، اس راستے سے آئیں گے تو عید کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا، اور مسلمانوں کی یہ عید جو ہے اور یہ خوشیاں منانا جو ہے، یہ چیز جو عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اور سب تک یہ خوشی پہنچے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حکمتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حدیث 569 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال، جناب جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستہ تبدیل کرتے، خالف الطریق، راستے کی مخالفت کرتے، یعنی کہ راستہ تبدیل کرتے، جس راستے سے عید کے لیے جاتے تھے اس کی بجائے دوسرے راستے سے واپس آتے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور ایک حدیث میں وضاحت آتی ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ نبی علیہ السلام جب عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تکبیریں کہتے ہوئے جاتے، اور آپ کے ساتھ کون ہوتے؟ آپ کے چچا عباس ہوتے، اور عباس کے بیٹے ہوتے، اور ایسے جناب علی آپ کے ساتھ ہوتے، حسن و حسین آپ کے ساتھ ہوتے، اسامہ بن زید آپ کے ساتھ ہوتے، یہ سب لوگ آپ کے ساتھ جاتے، تو آپ ان بچوں کو بھی ساتھ رکھتے اور ان بزرگوں کو بھی ساتھ رکھتے۔ اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے؟ 9، باب فضل عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے عشرہ کی فضیلت۔ عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 کو۔ تو ہر مہینے میں کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 30۔ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ تو ذی الحجہ کے عشرے کی فضیلت مراد کون سا عشرہ ہے؟ پہلا عشرہ۔ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث نمبر 570 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہے؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ بے شک آپ نے کہا۔ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی ہذہ، کہ کسی عشرے کے ایام میں، کسی عشرے کے ایام میں عمل کرنا افضل نہیں ہے۔ مل عمل سے پہلے ما جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ تو مل عمل فی ایام العشر، کسی عشرے کے ایام میں، دنوں میں کوئی عمل کرنا افضل نہیں ہے، من العمل فی ہذہ، ان 10 دنوں میں عمل کرنے سے۔ کون سے 10 دن؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو آپ عمل کریں گے، ان کے مقابلے میں کسی بھی اور عشرے میں اور ایام میں عمل کرنا افضل نہیں ہے۔ یعنی کہ سال میں جتنے بھی عشرے ہیں ان میں سے سب سے افضل عشرہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ جب رمضان کے آخری 10 دن ہوتے ہیں تو علماء کرام بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، ان کو غنیمت جانو، ان میں خوب اللہ کی عبادت کرو، ایسے ایام آپ کو پھر نہیں ملیں گے۔ اور ذی الحجہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ 10 دن افضل ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان تمام احادیث کا جائزہ لینے کے بعد بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دنوں کی طرف آئیں گے تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سال کے تمام 10 دنوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور اگر آپ راتوں کی طرف آئیں گے تو رمضان کی آخری 10 راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان راتوں میں سے ایک رات کون سی ہے؟ شب قدر، لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن اگر آپ دنوں کی طرف آئیں گے تو ذی الحجہ کے دن جو ہے رمضان کے تمام دنوں سے بھی افضل ہیں، پورے سال کے دنوں سے افضل ہیں۔ راتوں کی طرف آئیں گے
تو رمضان کی آخری 10 راتیں وہ سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ 7 دنوں میں سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ لیکن پورے یعنی کہ ان 7 دنوں میں سے افضل دن کون سا؟ جمعہ کا دن، ہفتے کے دنوں میں سے۔ لیکن پورے سال کے دنوں میں سے کون سا دن سب سے افضل ہے؟ تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کا دن 10 تاریخ ذی الحجہ کی قربانی کا دن جو ہے یہ سال کے تمام دنوں میں افضل ہے۔ سال کے تمام دنوں میں سے افضل کون سا دن ہے؟ قربانی کا دن۔ بلکہ ایک حدیث میں صاف صاف کہا ہے نبی علیہ السلام نے کہ یہ دن جو ہے تمام دنوں میں افضل ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور ویسے بھی یہ اس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا، حج کا خاص دن کہا گیا ہے۔ اور اسی دن بہت سے نیک کام ہوتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں، حج میں بھی اور حج کے علاوہ بھی۔ اس دن حج کا طواف ہوتا ہے، اس دن حج کی صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے، اس دن کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس دن تکبیریں کہی جاتی ہیں، اس دن نماز عید پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ دن 10 ذی الحجہ کا تمام سال کے دنوں سے افضل ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سال کے تمام اشروں سے افضل ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، ولل جہاد، اور نہ جہاد، یعنی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا کہ ان 10 دن کسی بھی عشرے کے دنوں میں کوئی عمل افضل نہیں ہے ان 10 دنوں کے عمل سے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد بھی نہیں، یعنی کہ دیگر ایام میں اگر جہاد جیسا عظیم عمل ہو تو وہ بھی افضل نہیں ہے۔ قال، آپ نے کہا ولل جہاد، اور جہاد بھی افضل نہیں ہے ان 10 دنوں کے اعمال سے، الا رجل، سوائے اس آدمی کے، خرجا، جو نکلا، جو خاطر بنفسی و مالہ، اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے، فلم یرجع بشیء، تو کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ جہاد کے لیے نکلا، جان ہتھیلی پہ رکھ کر، مال اپنا لے کر، مال بھی لٹا دیا، جان بھی اللہ کو دے دی، کوئی بھی چیز واپس نہیں آئی، لاش واپس آئی۔ تو اس آدمی کا جہاد جو ہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہو یا سال میں کبھی بھی ہو، یہ جہاد بہت افضل ہے۔ یہ عمل سب اعمال سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی عشرے کے ایام میں کوئی عمل ان 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ولل جہاد، اور نہ ہی جہاد، آپ نے کہا اور نہ ہی جہاد، سوائے اس آدمی کے جو نکلا اپنے نفس، اپنی جان، اپنے مال کو خطرہ میں ڈالتے ہوئے، فلم یرجع بشیء، تو پھر وہ کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، مال بھی لٹا دیا، جان بھی قربان کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، احادیث کا یہ دورہ ہم مکمل کریں، اور کوشش کریں کہ کسی بھی درس میں ناغا نہ ہو۔ لیکن یہاں میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا آخر میں کہ منگل کے دن یوم الثلاثاء، یعنی کہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا وہ کب ہوگا؟ منگل کے دن ہوگا۔ لیکن اس منگل کو یہ درس نہیں ہو سکے گا، میری کوئی مصروفیت ہے، اور میں نے وقت پہ اس لیے بتا دیا ہے تاکہ آپ میں سے جس نے کوئی اپنا پروگرام بنانا ہے، کسی سے ملنا ہے، تو وہ ابھی سے اپنا یہ پروگرام طے کر لے، اور تاکہ آئندہ دروس میں پھر کوئی ناغا نہ ہو۔ تو منگل کے دن جو ہے یہ درس نہیں ہو سکے گا۔ آئندہ میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جمعرات کے دن ہوگی، یوم الخمیس کو ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔